الحمد لله الحمد لله العلي الكبير الكبير المتعال الحمد لمن هو أعلى وأولى وأرفع الحمد لمن قدر خيرا وخبال والشكر لمن صور حسنا وجمال فرد صمد عن صفة الخلق بريء أزلي سرمدي خلق الخلق كمال ثم نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا مؤيدنا مخدومنا منزومنا معصومنا مقصودنا حسيننا جميلنا وأنورنا منيرنا وأعلانا أجلانا أبهانا أتقانا أنور أجدر أكبر أظهرنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك بأبي جهل بن هشام وبعمر بن الخطاب وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين انتہائی معزز سامعین، دوستوں، بزرگوں، سننے والے تمام مسلمانوں، محرم الحرام کا مہینہ اسلامی سال کا ابتدائی پہلا مہینہ ابتدائی مراحل کے اندر رواں دواں ہیں۔ حرمت کے 4 مہینے ہیں اور حرمت کے ان 4 مہینوں میں سے محرم الحرام یہ مہینہ بھی ہے۔
اسی مناسبت سے تاریخ اسلام کے ایک بہت بڑی ہستی کا تذکرہ آج آپ کے سامنے کروں گا، جسے دنیا خلیفہ رسول، خلیفہ ثانی، لاسانی، جناب سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ ان کی سیرت اتنی وسیع ہے، اتنی کشادہ ہے کہ اگر ان کی سیرت پہ بولا جائے، ان کی سیرت پہ لکھا جائے، ان کی سیرت سنا جائے تو جتنا سنا جائے، جتنا بولا جائے اور جتنا لکھا جائے وہ کم ہے۔ ان کی عظمت، ان کی شان زیادہ ہے۔ ان کی سخاوت میں، شجاعت میں، عدل و انصاف میں اور خلافت میں ان کا نمایاں شان ہے۔ یہ نمایاں نام رکھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہوتے ہیں، ایمان قبول کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات آپ کے سامنے کہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام طرح طرح کے امتحانات ابراہیم علیہ السلام نے اٹھائے، طرح طرح کے امتحانات میں مبتلا ہوئے۔ ہر امتحان میں جب پاس ہوئے تو رب کائنات نے فرمایا میرے خلیل اب انعام کی باری ہے۔ خلیل اللہ نے کہا اللہ جب امتحانات لے کر آئے میں کچھ نہیں بولا، لیکن انعام میں اپنی پسند کی مانگوں گا۔ وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اللہ میں انعام میں جو مانگنے لگا ہوں وہ آخری رسول، وہ شان والا پیغمبر، وہ عظمتوں والا پیغمبر، وہ رتبوں والا، مرتبوں والا پیغمبر، انہی میں سے میری اولاد، میری نسل میں سے میری۔ تو ابراہیم علیہ السلام امتحانات میں پاس ہوئے تو جو اللہ سے مانگا وہ بھی شان والا، اس کی بھی کوئی مثال موجود نہیں کائنات میں۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اللہ سے انعام مانگا اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی عزت کی بڑھوتری کے لیے، تاکہ اسلام سربلند ہو جائے، اسلام کا بول بالا ہو جائے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو مانگا، اور جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مانگا اس کی بھی کوئی مثال نہیں۔ میں نے آپ کے سامنے ایک روایت پڑھی، اس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم اعز الاسلام بأحب الرجلین الیکا بأبی جہل ابن حشام وبعمر ابن الخطاب۔ اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام کو عزت عطا کیجئے، اسلام کو عزت عطا کر دیں۔ کس کے ذریعے؟ بِأَحَبِّ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ، میں دو بندوں کا نام لینے لگا ہوں، ان دو میں سے جو بھی اللہ تجھے پسند ہو اس کے ذریعے اسلام کا بول بالا کر دے۔ بِأَحَبِّ الرَّجُلَيْنِ، جملوں پہ غور کرنا، یعنی جو بھی ان دونوں میں سے اللہ تجھے پسند ہو۔ الیک بأبی جہل ابن حشام، ابو جہل ابن حشام میں، وبعمر ابن الخطاب، عمر ابن خطاب کے اندر، ان دونوں میں سے جو بھی اللہ تجھے پسند ہو اسے اسلام کی دولت سے مالا مال کر دے، اس کے ذریعے اسلام کا بول بالا فرما دے۔
تو اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول کی دعا قبول کی، اور اللہ کو ان دونوں میں سے عمر بن الخطاب پسند تھے، اس لیے عمر بن الخطاب کے ذریعے اللہ نے اسلام کو عزت عطا کر دی۔ وہ کیا ہو گئے؟ مسلمان ہوئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں کہتا ہوں عمر بن الخطاب، باقی جتنے بھی صحابہ ہیں وہ مریدی مصطفیٰ ہیں، وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مریدین ہیں، لیکن وہ واحد ہستی ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ مریدی مصطفیٰ بھی ہیں، اسی طرح وہ مراد مصطفیٰ بھی ہیں۔ وہ مرید مصطفیٰ بھی ہیں اور مراد مصطفیٰ بھی ہیں۔ اللہم اعز الاسلام، اے اللہ ان دونوں کی میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو عزت عطا کر دے۔ ادھر دعائیں مانگی جا رہی ہیں، ادھر عمر فاروق اپنے کفر میں اتنے سخت ہو چکے ہیں، اپنی کفر پہ اتنے مضبوط کھڑے ہیں کہ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ عمر کا گھوڑا اور عمر کا اونٹ، عمر کی اونٹنی اسلام قبول کر لے گی، لیکن عمر اسلام قبول نہیں کرے گا۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ اسلام قبول نہیں کرے گا۔ خود فرماتے ہیں، میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بار مسجد کی گیا اور اس غرض سے آپ کے پیچھے گیا ہوں کہ میں آپ پہ پتھر وغیرہ مار دوں، میں آپ کو تنگ کرنے لگ جاؤں، میں آپ کو ستاؤں، آپ کو تکلیف ایذا پہنچا دوں، لیکن چوئے گئے آپ مغرب کا شام کا وقت ہے اور آپ نماز ادا کر رہے ہیں، آپ امامت کر رہے ہیں، اور آپ نے نماز میں پہلی رکعت میں سورہ حاقہ کی تلاوت شروع کر دی۔ الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقہ، سورہ حاقہ کی تلاوت کر رہے ہیں۔ فاروق اعظم خود فرماتے ہیں، جب یہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہنچ گئے، انہو لقول رسول کریم، میں سوچنے لگا ذہن میں کہ یہ اس کا اپنا کلام نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے سورہ حاقہ کو بڑی غور سے سنی ہے، یہ اس کا کلام نہیں ہو سکتا ہے، یہ کسی شاعر کا کلام ہے۔ جو ہی میرے دل میں خیال آیا، ایک دم آپ نے تلاوت کی، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، یہ کسی شاعر کا کلام بھی نہیں ہے، قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، بہت تھوڑے ہو تم جو ایمان لاتے ہو۔ میں نے کہا ہاں بس میں ٹھیک سوچ رہا تھا، یہ کاہن بھی کیسے میرے دل کی بات کو اس نے سن لیا۔ میں نے دل میں ہی کہا کہ یہ شعراء کا کلام ہے، یہ اس کا کلام نہیں ہے، اس لیے وہ میری دل کی بات کو سمجھ گیا ہے۔ ہم کہتے نا کہ یہ کاہن ہے، اتنے میں آپ نے اگلی آیت تلاوت کر دی، فرمایا وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ، یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، کاہن کا کلام نہیں ہے۔ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، بہت تھوڑے ہو جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو، بہت تھوڑے ہو۔ بس فرماتے ہیں یہ آیت دل میں اترنے کی دیر تھی، آیت پوری سینے میں دل میں اتری نہیں تھی۔ فَوَقَعَ الْإِيمَانُ فِي قَلْبِي كُلَّ مَوْقِعٍ، فاروق اعظم فرماتے ہیں آیت ابھی دل میں اتری نہیں تھی کہ میرے سینے کے اندر ایمان جڑے کر گیا تھا۔ میرے سینے کے اندر کیا ہو گیا تھا؟ ایمان نے جھڑے کر دی تھی، مضبوط ہو گیا، ایمان لے کے آیا۔ مختلف روایات ہیں لیکن مسند احمد کی یہ روایت ہے، اور یہ باقی روایتوں میں یہ روایت مضبوط ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے اس بارے میں۔ اس لیے میں نے یہ آپ کے سامنے اساتذہ سے سنی، آپ کے سامنے رکھی۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام آتے ہیں، اللہ کے رسول سے قرآن سیکھتے ہیں، اللہ کے رسول کی معیت میں نمازیں ادا کرتے ہیں، آپ کی اقتداء میں
لیکن بیت اللہ میں نماز ادا نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ابھی تھوڑے تھے صحابہ کرام، تعداد کم تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے فرمانے لگے یا رسول اللہ میں ایک بات کروں، آپ سچے ہیں، قرآن سچا ہے، جس رب نے تمہیں مبعوث کیا ہے وہ سچا ہے، تو پھر کیوں نہ ہم علی الاعلان عبادت کریں، بیت اللہ کے اندر عبادت کیوں نہ کریں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا عمر یہ چاہت میری بھی ہے، لیکن اب ہم تھوڑے ہیں، ہماری تعداد اتنی نہیں ہے، وہ ہمیں کلم کل عبادت کے لیے نہیں چھوڑیں گے۔ فاروق اعظم نے فرمایا یا رسول اللہ اب میرے ساتھ آئیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فاروق اعظم کی ایمان سے کچھ دن پہلے آپ کے چچا، آپ کے پہلوان چچا حضرت امیر حمزہ بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ تو ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کی صف بنا دی گئی، جن کے آگے سے پسالار آپ کے چچا، آپ کے پہلوان چچا امیر حمزہ کھڑے ہیں، اور دوسری جانب صف بندی کی گئی، دوسری جانب سب کے سے پسالار عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ پروٹوکول دیا جا رہا ہے آپ کو، اور گئے بیت اللہ میں نماز ادا کرتے ہیں کلم کلا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان کے بارے میں فرماتے ہیں ما سِلَّا عِزَّةً منذ اسلم عمر، جب سے عمر ابن الخطاب نے اسلام قبول کیے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس دن سے ہمارے اندر طاقت آ گئی ہے۔ جب سے انہوں نے کیا کیے؟ اسلام قبول کی ہے، اس دن سے ہمارے اندر مسلمانوں میں طاقت آئی ہے۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا نَسْتَطِيعُ أَن يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَنُصَلِّي حَتَّى أَسْلَمَ عُمَرَ، اور آپ دیکھتے ہیں ہمیں کہ ہم طاقت نہیں رکھتے ہیں کہ بیت اللہ میں نماز ادا کریں، ہم یہ طاقت نہیں رکھتے ہیں کہ بیت اللہ کا طواف کر جائیں، لیکن جب سے فاروق اعظم نے اسلام قبول کیے فلما اسلم قاتلہم حتی ترکونا فصلینا، جب سے فاروق اعظم نے اسلام قبول کیے سب کی گردنیں اڑانے لگ گئے، سب ہم سے دستبردار ہو گئے، اور ہم علی الاعلان نماز ادا کرنے لگے۔ یہ کیا کیا فاروق اعظم نے؟ قاتلہم، حدیث بیان کر رہا ہوں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب سے اسلام قبول کر لیا، ٹھیک ہے، تلوار فاروقی نیچے نہیں اترا کفار کی گردنوں سے، اور انہوں نے کیا کر دیا؟ ترکونا، انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا، فصلینا، ہم نے علی الاعلان نماز ادا کرنی شروع کر دی۔ میں کہتا ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں قربان جاؤں تیری شان و عظمت پہ کہ لوگوں کو اسلام کی وجہ سے عزتیں ملتی ہیں، لوگوں کو اسلام کی وجہ سے رتبے ملتے ہیں، لوگوں کو اسلام کی وجہ سے شان ملتا ہے، لیکن قربان جاؤں تیری شان و رتبے پہ کہ آج تیری وجہ سے اسلام کو عزت ملی ہے، اسلام کو تیری وجہ سے عزت ملی ہے۔ ہر غزوے میں آپ کے ساتھ شریک تھے، غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، خندق میں، حنین میں، ہر غزوے میں بہادری کے ایسے جوہر دکھائے، اور غزوہ بدر میں اپنے سگے ماموں کے سر کو قلم کیا ہے۔ یہ بہت مشکل کام ہے گورسیا والوں، آپ اندازہ لگائیں کتنی باتوں میں رشتے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک طرف اسلام ہوتا ہے، دوسری طرف رشتہ ہوتا ہے، ہم اکثر رشتے کو لے لیتے ہیں، اسلام کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں، بھائی یہ رشتہ دار ہے، ناراض ہو جائے گا، ہاں سکے ماموں ہیں، غزوہ بدر میں اپنے ماموں کے سر کو قلم کیا ہے، اور غزوے میں آپ کے ساتھ، اور جب غزوہ بدر میں 70 کفار گرفتار ہوئے،
تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ مشورہ دو مجھے، کیا کیا جائے ان کے ساتھ؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ان سے فدیہ لے کے انہیں آزاد کر دیا۔ مختلف آراء دیے صحابہ نے۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر آیا تو فرمانے لگے یا رسول اللہ یہ اسلام کے دشمن ہیں، انہوں نے اسلام کی دشمنی کی ہے، اور میری رائے یہ ہے فیصلہ تو وہی ہوگا جو آپ کریں گے، آپ چاہیں گے، لیکن مجھ سے اگر آپ رائے لیتے ہیں، مشورہ لیتے ہیں، تو میری رائے ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان سب کو لائن پہ کھڑا کر کے ان کے سر قلم کو ان کے سر اتار دیے جائیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس فیصلے کو، اس مشورے کو تسلیم نہیں کیا اور فدیہ لے کے انہیں آزاد کر دیا۔ اتنے میں قرآن کی آیت اللہ نے اتاری، فرمایا میرے پیغمبر ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، فاروق اعظم کے مشورے کو مان لینا چاہیے تھا، ان تمام کفار کی گردنیں اڑا دینی چاہیے تھی، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اگر آپ نے ایسا کر دیا ہے اس کے بدلے میں آئندہ غزوہ احد میں تیرے 70 صحابہ شہید ہو جائیں گے۔ پھر غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے نا، ایسا ابھی تو کر دیا ہے لیکن تمہیں نقصان اٹھانا پڑے گا اس کا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ کئی مقامات پہ میں نے دل سے ایک بات کی اور صحیح نیت کے ساتھ کی، اللہ نے قرآن بنا کر اس بات قرآن بنا کر اللہ نے بھیجا ہے۔ طواف جاری ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ ہیں، صحابہ ساتھ ہیں، طواف کر رہے ہیں، اور جب مقام ابراہیم پہ پہنچے تو آپ نے فرمایا میرے صحابہ یہ وہ جگہ ہے جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا افلا نتخذہ مصلی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اگر آپ چاہتے ہیں تو میری رائے یہ ہے کہ ہم مقام ابراہیم کو یعنی یہاں 2 رکعت نفل ادا کریں، نماز کی جگہ بنا لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عمر آپ ٹھیک کہتے ہیں لیکن اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آیا ہے، میں اس وقت تک قدم نہیں اٹھا سکتا جب تک اللہ کی طرف سے حکم صادر نہ ہو جائے۔ اللہ نے قرآن اتار کے فرمایا اے میرے پیغمبر وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، میرے پیغمبر میں اللہ کو فاروق اعظم کی بات اتنی پسند آئی ہے کہ میں تجھے بھی حکم دے رہا ہوں اور آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنی امت والوں سے بھی کہہ دیجئے کہ آج سے لے کر قیامت تک کے لیے مقام ابراہیم کو اپنی لیے جائے نماز بنا لو، قیامت تک کے لیے سے کیا کر دو، جائے نماز مقرر کر لو، یا نماز ادا کیا کرو، 2 رکعت نفل ادا کریں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تقریباً 24 مقامات ایسے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی، اپنی رائے پیش کی اور اللہ کو پسند آیا اور اللہ نے قرآن بنا کر اسے بھیجا، قرآن بنا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے صحابی میرے ایک ماموں ہیں، اسکول ٹیچر ہیں، ایک دفعہ کہتے ہیں بھائی صحابہ کرام سب سے مجھے پیار ہے، اللہ اس بات میں مجھے نہ پکڑے، سب سے مجھے پیار ہے لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت پیار ہے۔ میں نے کہا یہی اس کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے؟ کہا مجھے اور سیرت پہ مطالعہ نہیں ہے، اسکول ٹیچر ہوں اتنا زیادہ مطالعہ اس پہ نہیں، لیکن ایک بات ہے کہ باقی جتنوں نے بھی ہجرت کی ہے چپ کے کی، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہجرت کرنے لگے تو کھڑے ہوئے اور اعلان کر دیا کہ کون ہے جو اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے، کون ہے جو اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا چاہتا ہے، میں آج ہجرت کر رہا ہوں یا کل ہجرت کر رہا ہوں، اگر کسی کے اندر کوئی طاقت ہے تو آ کے مجھے روکے، مجھے ان کی اس بہادری کی وجہ سے ان سے بہت پیار ہے۔ ایسے سخت کفار کے معاملے میں اسی لیے تو قرآن نے کہا اشداء علی الکفار، لیکن قرآن جو ہی سنتے تھے موم ہو جاتے، موم بن جاتے۔
ایک بار تورات کا کوئی ایک صفحہ لے کے آ گئے اور اس کی تلاوت شروع کی تورات کہ اللہ کے رسول خوش ہو جائیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب توریت کی تلاوت کر رہے ہیں. تو تلاوت کیے جا رہے ہیں، اوپر نہیں دیکھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ غصے کے مارے سرخ ہو گیا ہے. صدیق اکبر تشریف لے کے آ گئے، کہنے لگا ثقلتک امک یا عمر اما ترى الی وجہ رسول اللہ یتغیر. اے عمر، آپ کی ماں تجھے گم پائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتا کہ غصے کی وجہ سے آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا ہے. جو ہی سر اٹھایا تو ایک دم توریت کا وہ صفحہ سائڈ پہ رکھ کے فرمانے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبالقرآن کتابا وبمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبیا ورسولا. میں اسلام کو اپنا دین مانتا ہوں، اس پہ راضی ہوں، اور قرآن کو اپنا کتاب مانتا ہوں، اور تجھے یا رسول اللہ اپنا رسول نبی مانتا ہوں. تو آپ کا چہرہ ذرا آپ خوش ہوئے. پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، میں مانتا ہوں کہ اللہ کے نبی ہیں، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی سچی ہے، لیکن لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی. اگر آج بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے، ان کے لیے میری اتباع کے علاوہ کوئی راستہ نہ ہوتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی میری اتباع میں زندگی گزارتے، میرا امتی بن کر رہے تھے. یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ قرآن کے سامنے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے بالکل موم بن جاتے. ایک بار نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرے صحابہ، میں نے خواب دیکھا. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو خواب ہوتا ہے وہ وہی الہی ہوا کرتا ہے. اللہ کے نبیوں کے جو خواب ہوتے ہیں، جتنے بھی انبیاء ہیں، وہ وہی الہی ہوا کرتے ہیں. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کر. آپ نے چھری لی اور بیٹے کی گردن پہ رکھ دی، کیونکہ وہ اللہ کا حکم تھا، وہ وہی تھی. عام بندہ اگر ہم میں سے کوئی خواب دیکھ لے تو اللہ کے رسول نے فرمایا شیطانی خواب بھی ہوا کرتے ہیں، رحمانی خواب بھی ہوا کرتے ہیں، لیکن اتنا بتا دوں کہ عام بندوں میں سے کسی کا خواب وہ دلیل نہیں بن سکتی، وہ حجت نہیں ہے. اگر کوئی اچھی خواب دیکھ لے تو مبارک ہو. تو پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو خواب میں دودھ پلایا گیا تو یہ انتہائی بہترین خواب ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، میں نے خواب دیکھا ہے اور مجھے دودھ پلایا جا رہا ہے، اور وہ دودھ اتنا پیا ہے کہ دودھ کی سیرابی کی نشانیاں میرے ناخنوں تک آ پہنچی. اور اس کے بعد میں نے کیا کیا، ثم ناولتہ عمرا، اس کے بعد میں نے دودھ کا پیالہ عمر ابن الخطاب کے ہاتھ میں دیا ہے. صحابہ نے فرمایا رسول اللہ آپ نے کیا تعبیر نکالی ہے؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ العلم، اس کی تعبیر علم ہے، یعنی مجھے اللہ نے جو علم دیا ہے اسے میں نے عمر ابن الخطاب کو دیا ہے. عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کوئی عام صحابی نہیں، ان کے شان، ان کے رتبے، ان کی عظمتوں کی کیا کہنے. جب خلیفہ بن رہے تھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب انہیں خلیفہ بنا رہے تھے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے فرمایا مجھے رائے دیجئے کہ میں عمر کا نام خلافت کے لیے پیش کر رہا ہوں. تمام صحابہ کرام نے کہا
اے خلیفۃ رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم سے کیا رائے لیتے ہیں؟ ہماری رائے تو عمر کے بارے میں یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باطن جو ہے اس کے ظاہر سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے، اس کا تو باطن بھی اس کے ظاہر سے زیادہ کیا ہے؟ زیادہ پاکیزہ ہے۔ ہماری رائے تو یہ ہے خلیفہ بنا لیجئے۔ لیکن ایک صحابی حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے ابو بکر، عمر کی طبیعت میں جلال پائی جاتی ہے، جلالی طبیعت ہے، یہ زیادہ سخت ہیں، کل اپنی رعایا پہ اتنی سختی کر جائیں گے کہ ان کا رہنا مشکل ہو جائے گا، پھر آپ اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ قربان جاؤں، کیا کہتے ہیں؟ فرمانے لگے ہیں، میرا جواب سن لیجئے طلحہ ابن عبید اللہ، کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے سامنے جب میں پیش ہوں گا، اللہ پوچھیں گے خلافت کس کے حوالے کر کے آ گئے ہوں، میں فخر سے سر بلند کر کے کہوں گا، اے اللہ خلافت اس کے حوالے کیا ہے جو تیرے بندوں میں سب سے افضل ترین ہے، خلافت اس کے حوالے کی۔ آپ تو یہ کہتے ہیں، میرا کہنا تو یہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین میں بھی آپ کی خلافت کی طرف کئی اشارے ملتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محفل لگی ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا میرے صحابہ حجت الوداع کے مقام پہ، حجت الوداع کے موقع پر جب آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو فرمایا میرے صحابہ ما ادری ما تقا ما بقائی، اے میرے صحابہ کوئی بھروسہ نہیں، ہو سکتا ہے آئندہ سال میں آپ کے اندر نہ رہوں، پتہ نہیں میرا کتنا عرصہ آپ کے اندر ہے، میں زندہ رہوں گا، ما ادری مجھے معلوم نہیں ہے، ما بقائی کتنا عرصہ میں نے آپ کے اندر رہنا ہے، فیکم فقتدوا باللذین بعدی، اے میرے صحابہ لیکن میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے بعد دو بندے جن کی تم نے اقتدا کرنی ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ کی روئے سخن کس جانب ہے، آپ کے اشارے کن کی جانب ہے؟ آپ نے فرمایا وَأَشَارَ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا، ان کی اقتدا کرنی ہے، ان کی بات ماننی ہے، ان کے نقش قدم پہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے چلنا ہے۔ جب بیعت ہو رہی تھی، آپ خلیفہ بن رہے تھے، صحابہ کرام متفق ہوئے تو کیا فرمانے لگے؟ پتہ ہے ما لیس لی بہا حاجہ، اے میرے دوستو مجھے خلافت کی ضرورت نہیں ہے۔ آج حکمران کہتے وہ کرسی کے لیے لڑائیاں آپ چیک کریں ذرا، ہاں ہمارے استاد فرماتے ہیں اگر کوئی ممبر کونسلر وغیرہ نہ بھی بنا دے، یہ منتیں کرنے لگ جاتے ہیں، وہ بھائی کوئی زکوٰۃ کمیٹی کا چیئرمین ہی بنا دے، اس پہ بھی میرا گزارا ہو جائے گا، لیکن فرماتے ہیں مجھے خلافت کی ضرورت نہیں۔ صحابہ کرام نے فرمایا اے عمر ابن الخطاب، آپ تو یہ کہتے ہیں لیکن ہمارا جواب بھی سن لیجئے، واقعی آپ کو خلافت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ آج پوری خلافت کو عمر ابن الخطاب کی ضرورت ہے، آج خلافت کو آپ کی ضرورت ہے، آپ کو بات ماننی پڑے گی۔ خلافت قبول کر لی، صحابہ کرام نے بیعت کر لی آپ کے ہاتھ، آپ خلیفہ بنے، اور ایک بار خلیفہ ہے، ایک آدمی آئے عراق سے، ایک صحابی آیا کہنے لگا یا امیر المومنین، دو بندے ہیں جو مسجد کے اندر بیٹھے ہیں اور آپ کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ فرمایا پہلے تو ادھر آ جا، تو نے مجھے کس نام سے پکارا؟ فرمایا امیر المومنین سے۔ فرمایا یہ نام تو آج سے پہلے کسی نے نہیں لیا، کسی کے لیے نہیں لیا، آپ نے کس طرح مجھے پکارا اس نام سے؟ فرمایا اس کی دلیل میرے پاس یہ ہے کہ وہ دو بندے جب آئے تو انہوں نے کہا یہاں امیر المومنین کہاں ہیں؟ میں نے سوچا، میں نے کہا بھائی ہمارے امیر تو آپ ہیں اور مومنین ہم ہیں،
اس لیے جب ہم مومنین ہیں اور آپ مومنین کے امیر ہیں تو آپ کیا ہو گئے؟ امیر المومنین بن گئے۔ پہلی شخصیت ہے کہ جنہیں امیر المومنین کا لقب دیا گیا حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ خلافت کے مسند پہ جب آئیں، صحابہ کرام کی محفل لگی ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھتے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کہ وہ میرے ساتھیوں، اپنے اپنے دل کی خواہش بتا دیں، آپ کے دلوں میں کیا خواہش، کیا تمنا ہے؟ یہ گھڑی خراب ہے، آپ اپنے اپنی دل کی رائے پیش کیجئے، آپ کیا چاہتے ہیں، دل کی خواہش۔ ایک صحابی نے کہا اے امیر المومنین، میری چاہت یہ ہے کہ جتنے بھی پہاڑ یہ سونے کے بن جائے، میں اللہ کے راستے میں انہیں صدقہ کر کے لوٹا دوں۔ آرا پیش کیے، دل کی خواہش پیش کی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ امیر المومنین آپ کیا چاہتے ہیں، فرمایا میری چاہت یہ ہے کہ زمین پر جتنے بھی لوگ آباد ہیں، یہ ابو عبیدہ بن جراح، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سالم مولا بھی حذیفہ اور حذیفہ بن یمان جیسے بن جائے، اور میں ان تمام کو مختلف علاقوں میں گورنر منتخب کر دوں، میں ان کو مختلف علاقوں میں گورنر بنا دوں، گورنر منتخب کر دوں۔ اور واقعی اللہ نے ایسے لوگ دیے، سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابہ کرام میں کم درجے کے صحابی ہیں، جنتی تو سارے صحابہ ہیں لیکن رتبوں میں جیسے صدیق اکبر کی شان سب سے اعلیٰ ہے، پھر فاروق اعظم کی، پھر عثمان غنی کی، پھر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حمص کا علاقے کا انہیں گورنر بنایا گیا، سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک بار امیر المومنین آئے، ان لوگوں سے پوچھا کہ بھائی آپ کی کوئی شکایت وغیرہ تو نہیں، آپ کے علاقے میں جتنے غرباء ہیں مجھے ان کی لسٹ دیجئے، گورنروں کو بلائے کہ بھائی میں ان کو بیت المال سے کچھ خرچہ دے دوں۔ باقی گورنروں نے اپنے علاقے کے غرباء کے نام لکھ دیے، اور سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاقے کے لوگوں نے ان کا نام لکھ کے دے دیا کہ امیر المومنین ہمارے علاقے میں ہمارے گورنر سے بڑھ کر کوئی غریب نہیں۔ آپ سجدے میں گرے کہ اللہ میرے دور میں آپ نے ایسے لوگ مجھے دیے کہ وہ گورنر کے ہوتے ہوئے غریب سمجھے جاتے ہیں، غریب ہیں۔ تیلا بیچ دیا، جب گھر گئے تو مہمان خانہ الگ، تو بس یہ پردہ لگا ہوا ہے، ایک طرف بیوی ہے، دوسری جانب یہ بیٹھے، جب تیلے کو دیکھ لیا تو ایک دم کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیوی پردے کے پاس آئی، کہنے لگی کہ کہیں امیر المومنین فوت تو نہیں ہوئے؟ فرمایا نہیں، لیکن ڈر ہوا کہ اللہ نے کہیں میرے اعمال کا بدلہ دنیا میں تو نہیں دیا۔ بیوی کہنے لگی، وہ بھی آج کل کی عورتوں کی طرح نہیں تھی کہ او جی اتنے عرصے کے بعد پیسہ آیا ہے، آپ یہ باتیں کرتے۔ فرمانے لگی اس میں کیا ہے، پریشانی کی بات، ابھی اسے صدقہ کر کے جنت خرید لیتے۔ اسی جگہ پہ اس تیلے کو کیا کر دیا، صدقہ کر دیا۔ ایک دن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو پوچھا لوگوں سے بھائی کوئی شکایت تو نہیں؟ لوگوں نے کہا جی 4 شکایتیں ہیں، 4 اعتراضات ہیں۔ ہمارا گورنر صاحب صبح کے وقت جب آتے ہیں تو لیٹ آتے ہیں، اور دوسرا اعتراض یہ ہے کہ یہ مرگی کا بیمار ہے، جب اسے دورہ پڑ جاتا ہے یہ 2 گھنٹے کسی کی بات نہیں سنتے۔ اور تیسرا اعتراض یہ ہے کہ ہمارا گورنر صاحب دن کو تو بات سنتے ہیں لیکن رات کو ہماری بات سننے سے انکار کرتے ہیں۔ اور چوتھی بات کیا ہے کہ ہمارا امیر المومنین یہ مرگی کا بیمار ہے، صبح کے وقت لیٹ آتے ہیں اور یہ مہینے میں 1 چھٹی کرتے ہیں۔ امیر المومنین نے یوں دیکھا کہ آپ کیوں بدل گئے؟ سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیخ کے چلانے لگے، فرمایا اے امیر المومنین یہ باتیں جو ان لوگوں نے میرے خلاف کی ہیں یہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان ایک راز تھا، لیکن آج ان لوگوں نے مجھے مجبور کر دیا ہے۔ سب سے پہلا اعتراض یہ ہے کہ ہمارا گورنر مرگی کا بیمار ہے، میں مرگی کا بیمار نہیں ہوں، لیکن جب حضرت حباب کو الٹا لٹکایا گیا اور لوگ ان کا گوشت کاٹ رہے تھے میں اس وقت ان لوگوں میں موجود تھا۔
جب یہ خیال آ جائیں کہ اگر قیامت والے دن حباب کھڑا ہو جائیں اور کہیں کہ تو بھی تو ان لوگوں میں موجود تھا، میں کیا جواب دے سکوں گا؟ جب یہ بات یاد آ جائے میں بے ہوش ہو جاتا ہوں، کسی کی بات سنائی نہیں دیتی۔ اور دوسرا اعتراض کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں یہ صبح لیٹ آتے ہیں، میری بیوی بیمار ہے، میرے اتنے وسائل نہیں کہ میں نوکر چاکر رکھوں، میں گھر کا سارا کام کر کے آ جاتا ہوں۔ اور تیسری بات کہ ہمارا گورنر جو ہے یہ مہینے میں ایک چھٹی کرتا ہے، تو چھٹی اس لیے کرتا ہوں کہ میرے ٹاٹ کے کپڑے بنے ہوئے ہیں اور مہینے میں ایک دن دھوتا ہوں، اور جب تک یہ خشک نہ ہو جائے میں کمبل اوڑھے بیٹھا رہتا ہوں، اس لیے کہ اس کے خشک ہونے میں کم از کم ایک دن لگتا ہے۔ ایک دن بس وہ چھٹی کا دن ہوتا ہے، اس لیے میں باقی دن۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں یہ رات کو بات نہیں سنتے، میں دن کو ان کے سارے کام کر دیتا ہوں، انہیں کہتا ہوں کہ سارے کام لا کے میں کروں گا، لیکن رات کو میں نے اللہ کے لیے وقف کر دیا ہے۔ رات جب آ جائیں میں اللہ کے حضور سجد سر بسجود ہو جاتا ہوں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہوں، اپنی گناہوں اپنی خطاؤں کی مغفرت مانگتا ہوں۔ رات کو میں کسی کا کام نہیں کرتا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ باتیں سن کے چیخ کے روتے۔ یہ صحابہ ایسے گورنر پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق لکھتے ہیں کہ جتنے بھی گورنر تھے اللہ نے انتہائی ایماندار گورنر تھے، کیونکہ ان کی دلی چاہت یہ تھی۔ اور فرماتے ہیں کہ 500 تقریباً احادیث فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے دوستو، اسلام کی عظیم ہستی 27 ذی الحجہ کو مسجد آتے ہیں، فجر کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ ابو لؤلؤ فیروزی ایک بدبخت آیا اور خنجر آپ کے سینے میں گھسیڑ دیا، جس سے آپ کی آنتیاں کٹ گئی۔ فرمایا کس نے خنجر مارا؟ صحابہ نے کہا ابو لؤلؤ فیروز نے مارا ہے۔ کہنے لگے الحمدللہ الحمدللہ، اس لیے کہا ہے کہ آج میرے خون میں کسی مسلمان کے ہاتھ رنگین نہیں ہوئے، کسی مسلمان کے ہاتھ رنگین نہیں ہوئے۔ 27 ذی الحجہ کو زخمی ہوئے، پھر صحابہ کرام دوائی دے رہے ہیں، اور دوائی آنتیاں چونکہ کاٹی تھی اس لیے آنتیوں کے ذریعے باہر آ جاتی، جتنی دوائی پیتے وہ باہر نکل جاتی۔ اسی اسنا اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں، فرمایا او میرے بیٹے جا اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے کہہ دیجئے کہ عمر کہہ رہا ہے امیر المومنین نہیں کہنا، اس لیے کہ آج کے بعد میں ختم ہو گیا ہوں، آج کے بعد میں امیر المومنین نہیں رہا۔ کہہ دیجئے کہ عمر کہہ رہا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ میں سلام پیش کرتا ہوں، اور سلام کے بعد میری چاہت یہ ہے کہ اگر آپ چاہتی ہیں تو مجھے 2 یاروں کے ساتھ جگہ مل جائے قبر کے لیے۔ اما عائشہ نے فرمایا میں ضرور عمر کے لیے یہ اجازت دیتی ہوں، اس لیے کہ عمر کا مجھ پہ بہت بڑا احسان ہے۔ جب عبداللہ ابن ابی نے میرے اوپر الزام لگایا، ایک بات اور بھی ذہن میں آ گئی کہ جب عبداللہ ابن ابی کا جنازہ آ گیا، اس نے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائے گا۔ بدبخت تھا، بڑا منافق تھا، جنازہ کے لیے آپ جا رہے ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جا رہے ہیں، اور کہتے ہیں یا رسول اللہ انہو فعل کذا و کذا کذا و کذا، اس نے فلاں جگہ اسلام کی یہ دشمنی کی ہے، اس نے فلاں جگہ آپ کے خلاف یہ تہمت لگائی ہے، اس نے ام المومنین پہ یہ تہمت لگائی ہے، کس طرح ان کے جنازے کے لیے جا رہے ہیں؟ فرمایا عمر اللہ نے ابھی تک کوئی حکم نہیں دیا، جنازہ پڑھا لیا۔ قرآن اللہ نے اتارا، فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اے میرے پیغمبر آج تو جنازہ پڑھا لیا ہے، لیکن آج کے بعد میرا یہ اعلان ہے کہ آج کے بعد قیامت تک بھی ان میں سے کوئی مر جائے آپ نے ان کا جنازہ نہیں پڑھانا ہے۔
جب تک آپ زندہ ہیں جنازے کا یہ دور جاری ہے، آپ نے ان میں سے کسی ایک کوئی مردار ہو جائے جنازہ نہیں پڑھا، اور وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، جنازہ پڑھانا تو دور کی بات ہے، میرے پیغمبر آپ کو تو ان کے قبر کے اوپر کھڑے ہونے، ان کے قبر کے پاس سے گزرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ قرآن ہے، ہاں؟ تو اما عائشہ فرماتی ہیں میرے اوپر ان کا احسان ہے، یہ مجھ پہ جب تہمت لگی آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا، کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ طلاق دیجئے، آپ کے لیے عورتیں کم تو نہیں ہیں، آپ کی شادی کے لیے خواتین تھوڑی تو نہیں ہیں، کسی نے کئی مشورے دیے گئے، لیکن جب فاروق اعظم کی باری آئی فرمانے لگے یا رسول اللہ آپ کے وجود پہ کبھی گندی مکھی بیٹھی ہے؟ فرمایا نہیں بیٹی ہے عمر۔ فرمایا یا رسول اللہ دوسرا سوال یہ ہے کہ عائشہ کے ساتھ نکاح آپ نے خود کیا ہے یا رب العالمین کی مرضی سے کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی مرضی سے کیا ہے۔ تو ایک دم کہنے لگے اے یا رسول اللہ جو اللہ آپ کی وجود پر گندی مکھی نہیں بیٹھنا برداشت نہیں کرتا، وہ آپ کی بستر پہ گندی عورت کیسے برداشت کرے گا؟ اور میرا تو آج کے بعد یہ اعلان ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول رہ گئے منافقین کا معاملہ، تو منافقین کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی۔ آپ پریشان نہ ہو، تو آپ کا چہرہ یوں کھل اٹھا، فرمانے لگی میں اجازت دیتی ہوں، میری چاہت یہ تھی کہ میری جگہ بن جائے گی، ایک طرف میرے باپ ہیں دوسری طرف رحمت کائنات تھے، لیکن آج یہ جگہ میں فاروق اعظم رضی اللہ۔ پھر بھی آپ نے فرمایا کہ شاید انہوں نے کسی مجبوری کے تیر کہ چلو امیر المومنین اس وجہ سے، تو جب میں فوت ہو جاؤں جنازے کے بعد پھر ایک بار پوچھ لینا۔ پھر جب پوچھا گیا انہوں نے کہا میں نے دل سے یہ خوشی سے یہ جگہ دے دی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ بس ایک بات کہہ کے ختم کرتا ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، پھر یہ ایسی ہستیاں ہیں کہ ان تمام کے بارے میں حسن ظن رکھنا اور انہیں جنتی سمجھنا یہ ہم اپنے ایمان کا حصہ سمجھنا ہے، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ ایک عبارت لکھی ہے کتاب میں، ہر صحابی، یہ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے، بڑی بہترین عبارت ہے، علامہ لالکائی رحمہ اللہ نے ذکر کیے، فرماتے ہیں من احب ابا بکر الصدیق فقد اقام الدین ومن احب عمر فقد اوضح السبیل ومن احب عثمان فقد استنار بنور الدین ومن احب علی ابن ابی طالب فقد استمسک بالعروۃ الوثقی ومن قال الحسنى في اصحاب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقد برئ من النفاق۔ فرماتے ہیں من احب ابا بکر الصدیق، جس نے ابو بکر صدیق سے محبت کی، فقد اقام الدین، تحقیق اس نے دین کو قائم کر دیا، مضبوط کر دیا۔ ومن احب عمر، جس نے عمر بن الخطاب سے محبت کی، فقد اوضح السبیل، اس نے اپنی راہ واضح کی ہے۔ ومن احب عثمان، جس نے عثمان ابن عفان سے محبت کی، فقد استنار بنور الدین، اس نے نور الدین سے اپنے آپ کو منور کیا ہے۔ ومن احب علی ابن ابی طالب، جس نے علی ابن ابی طالب سے محبت کی، تو اس نے کیا کیا؟ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تحقیق اس نے ایک مضبوط کھڑے کو تام لیا ہے۔ ومن قال الحسنى فی اصحاب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور جس نے بھی صحابہ کرام کے متعلق صحابہ کے بارے میں بات کی ہے، اچھی بات کی ہے، فقد برئ من النفاق، تحقیق وہ نفاق سے بری ہو گیا ہے۔ یہ صحابہ کرام کے ساتھ محبت اور صحابہ کو امت پر صحابہ کا احسان ماننا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اسی طرح اسلام کی عظیم ہستی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن تک بیماری کی حالت میں رہے، زخمی رہے،
اور 3 دن کے بعد یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی وہ عظیم ہستی جام شہادت نوش فرماتے ہیں۔ اللہ ہمیں صحابہ کرام کی محبت نصیب فرمائے اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا